السلام علیکم پیارے مسلمان بھائیوں، خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دین تعلیم کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ جو لوگ دماتم مست کلندر علی تا پہلا نمبر والا نظریہ رکھتے ہیں سخت خطا پر ہیں۔ ان کی فرمائش کے لیے ایک ایمان افروز حقائق پیش کی جاتی ہے، پڑھے اور اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو قبول حق کرے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ ابو محمد عبداللہ مہدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، الحمدللہ میں نے حج کی سعادت حاصل کی اور میں شریف میں ایک شخص کے بارے میں سنا کہ یہ پانی نہیں پیتا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے اس سے مل کر اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میں حلا کا باشندہ ہوں۔ ایک رات میں نے خواب میں قیامت کا ہوشربا منظر دیکھا اور شدت پیاس سے خود کو بے تاب پایا اور کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض مبارک پر پہنچ گیا۔ وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو پایا۔ یہ حضرات لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ مجھے ان پر بڑا ناز تھا۔ میں ان سے بہت محبت کرتا تھا اور تینوں خلیفہ سے انہیں افضل جانتا تھا، مگر یہ کیا آپ نے مجھ سے چہرہ مبارک پھیر لیا؟ چنانچہ پیاس بہت زیادہ لگی تھی۔ میں باری باری ان تین خلیفہ کے پاس بھی گیا، ہر ایک نے مجھ سے اعراض کیا، یعنی اپنا مبارک منہ پھیر لیا۔ اتنے میں میری نظر مدینہ کے تاجور سلطان بیروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں حاضر ہو کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مولا علی نے مجھے پانی نہیں پلایا بلکہ اپنا منہ ہی پھیر دیا۔ ارشاد ہوا، وہ تمہیں پانی کیسے پلائے؟ تم تو میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہو۔ یہ سن کر مجھے اپنے عقیدے کے غلط ہونے کا یقین ہو گیا۔ میں نے بضد حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر سچی توبہ کی۔ سرکار مدینہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک پیالہ عنایت فرمایا جو میں نے پی لیا، پھر میری آنکھیں کھل گئی۔ الحمدللہ، جب سے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیالہ پیا ہے مجھے بالکل پیاس ہی نہیں لگتی۔ اس خواب کے بعد میں نے اپنے اہل بطول کو توبہ کی تلقین کی۔ ان میں سے جنہوں نے توبہ کر کے مسلک اہل سنت جماعت کو قبول کیا، میں نے ان سے مراسم یعنی تعلقات قائم رکھے، باقیوں سے توڑ ڈالے۔ یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام کی عظمت و شان کا دل سے معترف ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بغض صحابہ کرام سے محبت اور بغض سے بغض رکھتا ہے تو وہ سخت غلطی پر ہے۔ اللہ ہمیں تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام سے سچی محبت اور عقیدت عنایت فرمائے، اس پر استقامت بخشے اور اسی الفت وحدت کی حالت میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیہ میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چار یار کا جوار یعنی پڑوس عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل دین تعلیم کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔